بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج اپنے پروگرام سماج راج کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا پہلا پروگرام جو ہے وہ علاقے کی ممتاز شخصیت ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں اور ماشاءاللہ صاحب کتاب بھی ہیں، تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ تو میری دلی خواہش بھی تھی کہ میں جو اپنا ایک نیا سلسلہ سماج راج کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اس کے لیے میری خواہش تھی کہ مین عاصم صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کریں اور اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں۔ تو آج سماج راج کا ہم صرف آپ کو تعارف کروائیں گے کہ سماج راج ہم کیوں شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ عوام کی بنیادی طور پر رہنمائی، سماج میں چھپے جو ہمارے بے شمار مسائل ہیں، بے شمار خرابیاں ہیں، جن کو ہم خرابی سمجھتے ہی نہیں ہیں اور وہ کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح دین میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں منع کی گئی ہیں لیکن ہم اس کو کر جاتے ہیں، اور اپنی اس کو یہ اتھینٹک اپنی ہم نے ایک تھیوری بنا رکھی ہے کہ جناب یہ صحیح ہے، بس صحیح ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں۔ مین عاصم صاحب جیسے اور بھی لوگوں کو، دوستوں کو ہم اپنے پروگرام میں بلائیں گے، وضو کریں گے اور ان سے آپ کے مسائل، آپ کے جو علاقے کے ہمارے سماج میں چھپے گھریلو مسائل ہیں، محکموں کے مسائل ہیں، سرکاری، پرائیویٹ، یا پاکستان میں ہر چیز جو ہے اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں، آپ کو کچھ نہ کچھ بتا سکیں کہ ہم برائیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اسی ہی کوشش کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے مہمان امین عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ السلام علیکم امین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان صاحب ابتدائیہ تو آپ نے سن لیا کہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے الحمدللہ، اور ہم ایک سماج راج کے نام سے یوٹیوب چینل کہہ لیں، پروگرام کہہ لیں، اس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، اور اس کا مقصد بھی میں نے بتا دیا ہے۔ تو آپ ہمارے پہلے پروگرام کے توسط سے، پہلے پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے اور ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں کون کون سی کیسی کیسی چیزوں کو جو ہے وہ اس پروگرام کے توسط سے اجاگر کرنا چاہیے۔ قمر زمان شامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آپ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ سماج راج کے نام سے، جس میں علاقائی مسائل جو ہیں نا وہ زیر بحث آئیں گے، اور ان کا یہ مسائل بنتے کیسے ہیں، ان کا یہ کیوں ہوتے ہیں، اور ان کا تدارک کیا ہے، ان کا حل کیا ہے، ان کے لیے راہیں تلاش کی جائیں۔ تو میری جو رائے ہے یا میری آراء ہے وہ تو اس پروگرام کے بارے میں، جب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائیہ بات کرنی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام میں آپ جو ہے اس پروگرام کو اس طرف لے جائیں۔ اس میں گھریلو مسائل، اس میں خواتین کے مسائل، خاوند کے مسائل، مرد کے مسائل، صرف خاتون کے نہیں، مردوں کے بھی، مردوں کے مسائل کا ذکر بھی ہو، بچوں کے مسائل کا ذکر بھی ہو، والدین کے مسائل کا ذکر بھی ہو۔ ایک ہم گھر سے سٹارٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ گھر میں کیا کیا مسائل ہیں، بہو کے کیا مسائل ہیں، ٹھیک ہے، یا ساس کے مسائل کیا ہیں اور سسر کے مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ۔ ان کا ایک داماد کے مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور داماد کے سسر کے مسائل کیا ہیں۔ میں لے رہا ہوں کہ ہم ایک گھر سے شروع ہوں، ان مسائل کا بھی احاطہ کیا جائے ایک گھر سے شروع ہو کے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اپنا محلہ۔ ہمارے محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں۔ ہماری گلی میں کوڑا کرکٹ ہے، ہمارے محلے میں کسی نے کوئی جانور، کوئی ایسا بلا یا کوئی کتا یا کوئی چیز باندھ رکھا ہے، جانور جو دوسرے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس مسئلے کا حل یہ ہونا، اس کی ایک تو نشاندہی ہو، اور اس کے لوگوں کو سے استدعا ہو کہ بھی اس کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے جو چیزیں باعث بن رہی ہیں ان کو ہٹایا جائے، ختم کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے محلے سے نکل کے اپنے گاؤں میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے گاؤں کے جو راستے ہیں جو ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کیا وہ دوسرے لوگوں کے لیے جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے مسائل تو نہیں ہے؟ کہیں کیچڑ تو نہیں، کوئی پانی تو نہیں ہے، گندگی تو نہیں ہے؟ جو راستے ہیں جو پرانے زمانے میں ہر گاؤں کے 4 6 8 راستے تھے، ان کے بارے میں ہم سوچیں
اور ہمارے گاؤں کے جو گلیاں ہیں ان کے کیا ہمارے گاؤں کے جو مسائل ہیں ان کی ہم نشاندہی کریں، ہم گلیوں کو اپنے کی طرف کیسے بہتر کر سکتے کیسے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے گاؤں میں چوری چکاری جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ان کا حل جو ہے وہ اپنے گاؤں کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، مشکوک افراد کا مشکوک افراد کا داخلہ ہو، ایک سسٹم موجود ہو، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں ہم بات کریں۔ اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں ارد گرد دیہات جو اپنا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس علاقے کے مسائل جو بھی ہمارے گاؤں سے راستے سے نکل کے ہم سڑک کی طرف آ جاتے ہیں، ہم وہ جو سڑکوں کے مسائل ہیں ان کو زیر بحث لائیں، اور دیگر دیہات کے مسائل بھی، دوسرے دیہات کے جانور جو ہماری فصلیں خراب کر رہے ہیں، ہمارے جانور جو دوسرے دیہات کے لوگوں کی فصلیں خراب کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کسانوں کے مسائل ان کا احاطہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارا علاقہ آ گیا، ہماری تحصیل سطح پہ آ گیا، ہمارا ضلع کی سطح پہ آ گیا، ہم صوبائی سطح کے جو مسائل ہیں ان کی بات کریں گے، ہم اس میں آپ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ جو مسائل ہیں کسی طرح کے بھی ہوں، چاہے سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، کوئی بھی ہو، جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کی جائے۔ کسی سیاسی جماعت کی طرفداری نہ کی جائے، کسی کی مخالفت برائے مخالفت نہ ہو، صرف ان مسائل کی نشاندہی کی جائے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی رہنمائی کی جائے یا اپنی آراء دی جائے۔ ہم نے رہنمائی کیا کرنی ہے یا آپ نے کیا رائے دینی ہے کہ اپنی آراء دینی ہے کہ اس کو ہم اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو، اپنے معاشرے کو اس کو ایسے درست کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح پھر تھانہ کے مسائل، کچہری کے مسائل، پٹواری کے مسائل، عدالتوں کے مسائل، ایجوکیشن کے اسکولوں کے مسائل جو ہو گئے، پھر دفاتر کے مسائل ان کو زیر بحث لائیں، وکلاء کے مسائل جو وکلاء کے ہیں، کلائنٹس کے ہیں، ان کے گلے شکوے ان کو ایک ہر ہفتہ بار رکھ لیں، 15 دن بعد رکھ لیں، مہینے بعد رکھ لیں، آپ کسی ایک موضوع کا احاطہ کریں، ٹھیک ہو، اس کے بارے میں یہ بات ہو۔ میں مثال کے طور پہ آج ایک مسئلے کی طرف ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی ہو رہا تھا کہ میں نے ایک کلپ دیکھا کہ موٹر سائیکل کو جب اوورٹیک کرنا ہے تو اس نے گاڑی کے بس ویگن جو بھی ٹرالی ٹریکٹر ہے اس کو اوورٹیک کرنا ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے۔ ایک ٹریفک پولیس آفیسر بتا رہا تھا کہ اس کا اصول جو ہے وہ قاعدہ ہے کہ آپ نے گاڑی کے لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنا ہے اپنے موٹر سائیکل کو، یعنی یہ موٹر سائیکل سوار کے لیے ہے کہ اس نے کدھر سے اوورٹیک کرنا ہے، کدھر سے اس نے بس کو یا گاڑی کو یا پوسٹر کو اس کو اوورٹیک کرنا ہے۔ اگر روڈ پہ جا رہا ہے، سڑک پہ جا رہا ہے تو اس نے موٹر سائیکل کو بائیں ہاتھ سے اوورٹیک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی، پاکستان میں تو ایسا ہے ہی نہیں، سنا نہیں تھا، معاشرے میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلے ابھی جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا اس قانون کا جو ہے اس پہ عمل کروں، اور بائیں سائڈ سے ہی گاڑیوں کو، بسوں کو، کبھی جی ٹی روڈ سے گزرتا ہوں تو میں اسی طرح اوورٹیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کیا یہ آپ کے لیے آسان ہے؟ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سسٹم اس طرح کا نہیں ہے نا، یہاں پہ تو جی بالکل تمام جتنی بھی اوورٹیکنگ ہے وہ ساری کی ساری رائٹ سائڈ سے ہوتی ہے جی۔ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ ہم نے جو بھی پڑھا تھا یا سنتے آئے تھے یا جتنا بھی ہمیں اس کی مجھے تو اویئرنیس نہیں تھی، یہ جو بات میں نے سنی کہ اس کو ہم نے موٹر سائیکل کو ہم نے جو ہے نا اس کا، کیونکہ بہت بے شمار حادثات ہوتے ہیں، کاریں بسیں محفوظ ہوتی ہیں لیکن موٹر سائیکل جو ہے نا وہ محفوظ سواری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، خطرناک حد تک۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں موٹر سائیکل کو بائیں طرف سے کراس کروں گا، اوورٹیک کروں گا، تو مجھے اس گاڑی سے سپیڈ زیادہ کرنا پڑے گی۔ بالکل، اگر میں سپیڈ کم رکھوں گا یا برابر رکھوں گا میں اوورٹیک نہیں کر سکوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے مجھے سپیڈ تیز کرنا پڑے گی۔ جب میں تیز کروں گا تو ہماری سڑکوں کا یہ حال ہے، کنارے جو ہیں وہ بجری ٹوٹی ہوئی ہے، کھڈے بنے بارشوں سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ 90% خطرناک ہے اوورٹیک کے لیے لیفٹ ہینڈ سے، وہ ایکسیڈنٹ حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بندہ، اگر میں اس کو کسی کو بتاتا ہوں کہ میں اسی بات کو کہ قانون کو کہتا ہوں کہ اس پہ عمل کیا جائے، تو اس میں 90% چانس حادثات کے ہیں کہ لوگوں نے اپنی دکانوں کے آگے جو ہے تجاوزات کی ہوئی ہیں،
ٹھیک ہے جی, پارکنگ جہاں مرضی گاڑی کھڑی کر, پارکنگ کی ہوئی ہے, گاڑیاں کھڑی ہیں, رکشے کھڑے ہیں, موٹر سائیکل کھڑے ہیں, کسی نے اپنی دکان ہے تو میں نے دیکھا اسپیڈ بریکر بنا ہوا ہے, تو میں نے بلاک بھی دیکھے ہیں کہ اسپیڈ بریکر ختم ہو رہا ہے پکی روڈ پہ, ساتھ ہی انہوں نے تو اس کے ساتھ انہوں نے بلاک رکھا ہوا ہے, اور ادھر سے خالی اللہ نہ کرے کہ بندہ رات کو آتا ہے اندھیرے سے تو وہ تو ٹکرا کے گرے جائے گا, وہ تو اس کے نقصان ہو جائے گا. تو یہ ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ اداروں والے یہ قانون بناتے ہیں تو قانون بنانے کے لیے موٹر سائیکل والوں کے لیے بھئی بسیں, لوگوں کے پاس بسیں کتنی ہیں, یا بسوں کو چھوڑ دیں, پبلک ٹرانسپورٹ جو ذاتی گاڑیاں ہیں, کاریں کتنی ہیں اور موٹر سائیکل کتنے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ 70% لوگوں سے یا سے زیادہ لوگ جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, تو یہ کہ ان کے لیے بھی تو آپ بسوں کے لیے, کاروں کے لیے, ٹریفک کے لیے, ٹرکوں کے لیے تو بنا رہے ہیں سڑکیں, تو موٹر سائیکل والوں کے لیے تو آپ کیا ان کو کیا سہولت دے رہے ہیں؟ یہ ہے کہ ان کا 2-3 فٹ کا جو ٹریک ہے اس کو بھی اسی طرح جیسے سڑک کو تعمیر کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی بہتر سے بہتر بنائیں, تاکہ موٹر سائیکل والوں کو بھی, تاکہ ان کی لوگوں کی بھی جانیں بچ سکیں. تو یہ اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے ایک مسئلے کی طرف کی نشاندہی کی ہے, اور اس کے تدارک کے بارے جو میرے ذہن میں آیا تو میں نے بتا دیا. بڑا اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دائی ہے مینا صاحب, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک کا جو سڑکوں کا سٹرکچر ہے, آپ بھی ماشاءاللہ مجھ سے بڑے ہیں تو کافی آپ نے گھومے پھرے ہیں ملک میں بھی جہاں پہ پورے ملک کا وزٹ کیا, تو کسی جگہ پہ بھی ہم نے موٹر سائیکل یا سائیکل چلانے والوں کے لیے کوئی لادہ سے جگہ نہیں دیکھی. اور اگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں, لیکن کوئی ایک شہر, کوئی ایک قصبہ, کوئی ایک گاؤں کا مجھے فٹ پاتھ ایسا کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ جہاں پہ بندہ پیدل چل سکے. تو ان کے اوپر بھی لوگوں نے جو ہے وہ تجاوزات کر رکھی ہیں, قبضے کر رکھے ہیں. بنیادی طور پہ وہ پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ بنایا گیا ہے, لیکن پیدل چلنے والے سڑک پہ چلنے پر مجبور ہیں, اور وہ سڑک پر چلنے کی وجہ سے اکثر اوقات حادثات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو اس طرح توجہ دینی چاہیے, اور جو ہمارے سڑکوں کا سٹرکچر بناتے ہیں, جو انجینئرز ہیں جو سڑکوں کو بنانے میں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, نیشنل ہائی وے ہے یا اس طرح سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں, ان کو خاص طور پر پھر اس پہ اگر انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے مطابق پھر ان کو سڑک بھی جو ہے نا وہ موٹر سائیکل سوار کے لیے دینی چاہیے, 2 فٹ 3 فٹ کا جو ہے وہ ساتھ میں رنوے دینا چاہیے. لیکن جی سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی قانون کا امپلیمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مسائل ہیں, معاملات ہیں, باتیں ہوتی ہیں جو عمل درآمد کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر رات کو ٹریفک ہے, کسی ٹریفک والے کو نہیں پتا کہ بھی ہیڈ لائٹ جو اگر آپ موٹر سائیکل یا گاڑی کی چلاتے ہیں تو ہیڈ لائٹ جو ہے وہ دن کو ہارن بجانے کے مترادف ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ یہ ادارے کروائیں گے, ہم تو نہیں کروا سکتے نا, ہم تو جھگڑا نہیں کر سکتے. بالکل ہم تو دیکھیں رہنمائی کرتے ہیں, لیکن اس وقت مین اعظم صاحب جو 80% سے 90% لوگوں نے گاڑی اور موٹر سائیکلوں میں جو ہے وہ بیم لائٹ جو آج کل آئی ہوئی ہے بڑی ہیوی قسم کی, وہ لگوا رکھی, حالانکہ وہ غیر قانونی ہے. اکثر اوقات اس پہ ہم خبریں بھی دیتے ہیں, خبریں آتی بھی ہیں کہ جی بڑا ایکشن ہوا ہے آج ناکہ لگا کر, تو تمام ہیڈ لائٹس وغیرہ ایسی اتاری گئی ہیں. لیکن پراپر اس پہ اوپر جس طرح تجاوزات پہ ایک سرسری آپریشن ہوتا ہے, ایک طرف سے تجاوزات ختم کر کے دوسرے چوک میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. ادارے بھی بے بس ہیں, عوام نہیں سر, یہ سر ادارے پاکستان کے جو ہے نا وہ ایسے بے بس نہیں ہیں. ہماری فوج الحمدللہ بہت طاقتور ہے, ہماری پولیس طاقتور ہے, ہمارے سرکاری ادارے سب طاقتور ہیں, کوئی بھی کمزور نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اس میں خامیاں ہیں, ان کو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ریلیف دے دیتے ہیں لوگوں کو, ہماری سیاست میں ملوث ہو جاتی. اتنی سیاست ملوث بھی نہیں ہے, داروں میں تو نہیں ہے ملوث, ٹھیک ہے جی, یا تھوڑی بہت ہوگی, لیکن عام پبلک کے وہ جو ہم بڑی باتیں ان کی تو بات نہیں کرتے, ہم تو چھوٹے مثال کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ٹریفک والے مثال کے طور پہ بھائی میرے ذہن میرا یہ ہے بھائی ایک دن کے لیے ایک رات کو ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے ٹریفک والے؟ بھائی دیہات میں نکل آئے, جو بھی ہیڈ لائٹ والا آئے سب کا چلان کہ بھائی ہیڈ لائٹ ہفتہ بعد 2 ہفتے بعد, مہینے بعد, جتنے ہیڈ لائٹ والے ہیں سب کے چلان کرتے جائیں, بلا تفریق کرتے جائیں, جو بھی ہو. ٹھیک ہے جی, کرتے جائیں. میں تو سمجھ میں اس پہ ایک رائے دوں گا کہ رات کو ڈیوٹی, جیسے دن کو ڈیوٹیاں لگتی ہیں اسی طرح رات کو بھی پیٹرولنگ کی ڈیوٹی لگے, اور ساتھ میں سمجھ ایک الیکٹریشین مکینک جو ہے وہ ساتھ کھڑا کر لیں, اور جو لگی ہوئی ہے LED لائٹس ہیوی وہ اتارے,
اپنے جی۔ پاس جمع کرے، اس کی جگہ پہ روٹین کی جو بلب ہوتے ہیں یا جو لائٹس ہیں وہ موقع پہ لگائے اور ساتھ میں چلان کریں، اور نیکسٹ اس کو جو ہے نا وہ بتایا جائے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر آپ کی گاڑی بند ہو سکتی ہے یا آپ کو مزید جیل جانا پڑ بالکل اسی طرح ہیلمٹ کا جو چلان کر رہے ہیں ہمارے ملک میں تو ہونا چاہیے، امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا ہیلمٹ کا ہے بھئی، اس کا 500 چلان ہے یا 200 ہے یا 300 ہے، اس کے چلان کریں، 1500 روپے کر لیں، 1000 کر لیں۔ اگر 1000 روپے کا ہیلمٹ آتا ہے اس کو 1500 روانہ کریں اور 1000 روپے کا اس کو ہیلمٹ دے دیں، کہیں بھئی آپ کا ریکارڈ آ چکا ہے، 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار ہم کب چھوڑ دیں گے، جرمانہ کریں گے 500 200 300۔ اگر آپ نے 10 بار آپ کا ریکارڈ بن گیا تو آپ کا لائسنس کینسل ہوگا، آپ روڈ پہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکیں گے۔ دیکھیں یہ لائسنس تو ہمارے پاس لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے، چیکنگ ہونی چاہیے۔ آپ تقریباً میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہم بطور صحافی یا پولیس کے ساتھ ناکہ لگا کر کھڑے ہو جائیں، ہم 10 بندوں کو روکتے ہیں، بائک والوں کو ہی، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 10 میں سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک کے پاس بھی ڈرائیونگ لائسنس ہوگا موٹر سائیکل کا۔ سر کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ کیا؟ دیکھنا تھا وجہ کیا ہے۔ وجہ تو پھر یہی ہے نا تو کہ جائیں جا کے آپ چلائیں، یو اے میں گاڑی چلائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے، کسی ملک میں آپ گاڑی چلا کے دکھائیں مجھے، وہ کیا، وہ زمینی ان میں اور عام میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ ہمیں جانے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا، نہیں ٹائم لگے گا، وہ چلیں ہم وہاں کا اسٹرکچر جو ہے وہ مسائل تو بات ہے، میں تو خیر اتنا باہر گیا نہیں ہوں، آپ میرے خیال سے گیا کافی، لیکن جو ہمارے دوست احباب بھائی رشتہ دار بیرون ممالک میں ہیں، عرب امارات میں ہیں، یو کے میں ہیں، انگلینڈ امریکہ کینیڈا یورپ میں ہیں، وہ وہاں پہ نیشنل بھی ہیں جی، پرماننٹ سیٹلڈ بھی ہیں، وہ وہاں پہ تو تھوکتے بھی جو ہے نا، جہاں پہ لکھا ہوا ہے تھوکنا منع ہے وہاں پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ وہ جیسے ہی پاکستان ایئرپورٹ سے جہاز سے نیچے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ذہن میں یہ پتہ ہے کہ یار یہاں پہ گاڑی کو ہمیں ہماری گاڑی کو روکے گا، 500 دے دیں گے نکل جائیں گے۔ پروگرام جو ہے نا، دیکھیں میری بات سنیں شامی صاحب، یہ جو ہے نا وہ مسائل پروگرام لمبا ہو جائے گا اور لوگ اکتا بھی جائیں گے، ان موضوعات کے لیے میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، یا آپ کے جواب دوں اس کے لیے پھر الگ سے کر لیں گے، جو اوورسیز کا یا وائلیشن کیوں کرتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہاں وہ وہاں نہیں کرتے، یہاں کیوں کرتے ہیں، میرے پاس اس کے بھی جواب ہیں۔ صحیح ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی پی آئی اے کی جب فلائٹ آتی ہے تو باقی سارے جہازوں میں وہ 1 کیو بنتی ہے، پی آئی اے کے جہازوں میں 2 کیو بن جاتی ہے، ادھر ایئرپورٹ پہ آ کے، ادھر دوسرے ممالک میں تو 1 ہی لائن ہوتی ہے نا، بندوں کی ٹھیک ہے کھڑے ہوتے ہیں، تو ادھر اسلام آباد لاہور کراچی ایئرپورٹ پہ تو 2 4 لائنیں کیوں بن جاتی ہیں؟ دیکھو اس کا بار ابھی پروگرام لمبا ہو جائے گا تو میرے خیال میں اس کو سمیٹ لیتے ہیں، تو آئندہ جو ہے وہ مختلف مسائل الگ الگ جو ہے ایک مسئلے کی طرف جو ہے نا اس پہ کھل کے بات ہو، اسی ایک تو وہ زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال میں، یعنی ہم ہر ایک موضوع کے گرد ہی رہیں، ایک موضوع میں نہ جائیں، ایک جوابی دو انشاءاللہ صحیح کریں گے، آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ کوشش کریں گے، اپنے ناظرین کو بہتر سے بہتر رہنمائی کریں، کی گائیڈ لائن کریں، اور اپنا جو ایک فرض ہے، جو ہماری ایک ذمہ داری ہے بطور صحافی بطور جرنلسٹ، وہ ہم ادا کرتے رہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں۔ مین اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے، بڑی مہربانی آپ کی محبت ہے، اور میں تھوڑا سا یہ ناظرین سے درخواست کروں گا کہ یہ ابتدائیہ پروگرام تھا، تعارف بھی تھا، شامی صاحب نے کروا دیا، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کے تدارک کے لیے حل تلاش کیجیے، اور جو ہے نا اپنی آراء دی جائیں۔ اس میں کوئی بھی بندہ، آپ کمنٹس میں اپنی کوئی بھی مسئلہ لکھیے، اس کے بارے میں ہم پروگرام کریں گے، شامی صاحب سے درخواست کریں گے، باقاعدہ اس سے اس کے ماہرین کو بلائیں، ٹریفک کا مسئلہ کسی ٹریفک والے کو بلائیں، قانون کا مسئلہ ہے کسی وکیل کو بلا لیں، کسی پولیس کا مسائل ہے تو پولیس والے کو، کسی ایس ایچ او کے اے ایس آئی کو، ایس آئی کو بلا لیں، اس سے بات کریں، مختلف شعبہ کو پٹواری کے مسائل ہیں ان کو بلا کے ان سے کہیں جی یہ لوگوں کے مسائل شکایات ملی ہیں، آپ یہ کیوں ہیں، اس کا حل تلاش کیا جائے، گھریلو مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں ان کے آپ نشاندہی کیجئے، کن کن موضوعات پہ بات کی جائے، کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے نا اپنے اس ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اس زمین کے لیے کچھ بھی سوچتا ہے، پازیٹیو سوچ رکھتا ہے،
وہ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے ماحول کو، جو دیکھتا ہے کہ خامیاں یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے ٹیلی فون نمبر لکھ دیا جائے گا، واٹس ایپ نمبر، آپ رابطہ کیجئے تاکہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر، جو میرا کردار ہے وہ میں اپنا کردار ادا کروں، جو آپ کا کردار ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر مثال کے طور پہ معاشرے میں ہمیں شکایات ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن بول تو سکتے ہیں، ان مسائل کی، معاملات کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور اپنی آراء دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔